السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسپوکن انگلش کی کلاس نمبر 17 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہم نے جو اسپوکن انگلش کا یہ کورس سٹارٹ کیا ہے، یہ انتہائی بیسک لیول سے سٹارٹ کیا ہے۔ تو آج اس کی کلاس نمبر 17 ہے، جو روزانہ استعمال ہونے والے انگلش سینٹنسز کے بارے میں ہے۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ جب آپ کوئی کام نہ کر سکے ہوں اور اب آپ کو موجودہ زمانے میں کرنا پڑ رہا ہو اور آپ کہیں کہ مجھے وہ کام کر لینا چاہیے تھا، تو اس سٹرکچر کا یوز کریں۔ مجھے تمہارے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ I should have gone with you. I should have gone with you. مجھے تمہارے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے ٹیسٹ کے لیے اور پڑھنا چاہیے تھا۔ I should have studied more for my test. I should have studied more for my test. مجھے ٹیسٹ کے لیے اور پڑھنا چاہیے تھا۔ مجھے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ I should have worked hard. I should have worked hard. مجھے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ مجھے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت درکار تھی۔ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ I should have married her. I should have married her. مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے ویڈیو جلد اپلوڈ کر دینی چاہیے تھی۔ I should have uploaded the video earlier. I should have uploaded the video earlier. تو دوستو، اس طرح آپ فلوئنٹ اسپوکن انگلش بول سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے آپ دوستو انگلش اسپیکنگ کی پریکٹس کریں۔ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، آپ اتنا ہی فلوئنٹ انگلش بول سکیں گے۔ تو اگلا سینٹینس: جب آپ ماضی میں کوئی کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا نہیں۔ اس بات کو موجودہ زمانے میں، یعنی کہ آپ اس کو حال میں، پریزنٹ میں بتائیں۔ تم وہ راستہ لے سکتے تھے۔ You should have taken the route. You should have taken the route. میں دیر تک جاگ سکتا تھا۔ I could have stayed up late. I could have stayed up late. میں دیر تک جاگ سکتا تھا۔ تم کالا کوٹ خرید سکتے تھے۔ You could have bought the black coat. You could have bought the black coat. تم موٹر سائیکل خرید سکتے تھے۔ You could have bought the bike. میں ریاضی کا امتحان پاس کر سکتا تھا۔ I could have passed my math exam. I could have passed my math exam. میں CSS کا امتحان پاس کر سکتا تھا۔ I could have passed my CSS exam. تو پہلے could have کا ہم نے یوز کیا، اب ہم should have، should not have کا اور should کا استعمال کریں گے۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ I should not have married her. I should not have married her. مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اس پر چیخنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے اس پر چیخنا نہیں چاہیے تھا۔ I should not have shouted at her. مجھے اس پر چیخنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے برگر نہیں کھانا چاہیے تھا۔ I should not have eaten burger. I should not have eaten burger. مجھے برگر نہیں کھانا چاہیے تھا۔ تو دوستو، یہ سینٹینس آپ روزانہ کی بیس پر بول سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کھاتے وقت آپ یہ سینٹینس بول سکتے ہیں، جیسا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا۔ I should not have eaten meal. تو ایسے مجھے اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ I should not have left him alone. I should not have left him alone. مجھے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ سینٹینسز وہ ہیں دوستو جب آپ نے پاسٹ میں کوئی کام نہیں کیا اور پریزنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کام کیا ہوتا۔ اگر آپ مجھے ملاقات کے بارے میں بتاتے تو میں آ جاتا۔ If you had told me about the meeting, I would have come. I would have come. اگر آپ مجھے ملاقات کے بارے میں بتاتے تو میں آ جاتا۔ میں میٹنگ کے لیے آ جاتا اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا۔ I would have come to the meeting if you would told me about it.
میں میٹنگ کے لیے آ جاتا اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا۔ وہ یہاں رہ سکتے تھے اگر انہیں کوئی رہائش نہ ملتی۔ وہ یہاں رہ سکتے تھے اگر انہیں کوئی رہائش نہ ملتی۔ They could have stayed here if they had not found any accommodation۔ وہ یہاں رہ سکتے تھے اگر انہیں کوئی رہائش نہ ملتی۔ میں آپ کو کال کرتا، وہاں پر نیٹ ورک ہی نہیں تھا۔ I would have called you but there was no network۔ I would have called you but there was no network۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں آ جاتا۔ I would have come if you had told me earlier۔ میں شادی میں جاتا لیکن میرا بیٹا بیمار ہو گیا۔ I would have gone to the wedding but my son got sick۔ I would have gone to the wedding، یا آپ اس کو میرڈ کہہ سکتے ہیں، but my son got sick، لیکن میرا بیٹا بیمار ہو گیا۔ تو دوستو جتنا ہو سکے انگلش سپیکنگ کی پریکٹس کریں۔ جتنا زیادہ آپ انگلش سپیکنگ کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ فلوئنٹ انگلش سپیکنگ بول سکیں گے۔ انگلش سپیکنگ کے لیے سب سے جو زیادہ اہم چیز ہے وہ پریکٹس ہے۔ جتنا زیادہ آپ دوست پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ فلوئنٹ انگلش بول سکیں گے۔ اگر آپ دوست پریکٹس نہیں کریں گے اور ایسے ہی انگلش سپیکنگ بولنے کی کوشش کریں گے تو ایسے انگلش سیکھنا مشکل ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ پریکٹس کریں، چاہے آپ مجھ سے انگلش سپیکنگ سیکھتے ہیں، کسی اور چینل سے سیکھتے ہیں، جس سے بھی آپ انگلش سپیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے پریکٹس کریں۔ پریکٹس انگلش سپیکنگ کا حل ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے بھی آپ انگلش سپیکنگ نہیں سیکھ سکتے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن